ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی سی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں آج دا پروگرام فضیلت الشیخ استاذ العلماء نمونہ اسلاف عالم با عمل سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا محمد یاسین راہی حافظہ اللہ تعالی ورعا امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع راجن پور انہاں دی زیر صدارت منعقد کیتا وینا پر علاقہ بھر دے جماعت دے جید علماء کرام خطبہ اعظام قرآن کرام تشریف فرمائیں
برادر مکرم قائد اہل حدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل ساجد صاحب جو کہ الحمدللہ سٹیج تے تشریف فرمائیں، محترم جناب قاری محمد آصف میر صاحب جو کہ مسجد دے خطیب ہیں، محترم جناب قاری عبداللہ ریاض صاحب، قاری محمد یونس صاحب، محترم لیاقت صدیقی صاحب و احباب گرامی، میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ سب علماء دی تشریف آوری تساں احباب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اور ذریعہ نجات بناوے۔ آج دہیں پروگرام دی محنت جد و جہد کوشش کاوش اسادے پیارے بھائی محترم جناب ڈاکٹر زبیر صاحب اور انہاں دے نال محترم جناب ڈاکٹر عمران صاحب، انہاں نے محنت کی تھی اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرن دی غرض نال تساں احباب کو دعوت دیتی نے اکٹھا کیتے نے تاکہ اساں رل مل کے دین دیاں چند باتاں سنا گنوں، اللہ تعالیٰ سادے انہیں بھراویں دیئے محنت قبول فرماوے۔ میں مختصر وقت واسطے چند باتاں تورے سامنے گوشت گزار کرنے دا ارادہ رکھ دا، میرے بعد انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہو سی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب وہ انشاءاللہ تشریف گھناون والے ہیں، انہاں دا انشاءاللہ واز ہو سی۔ دعا ہے اللہ تعالی اسادہ مل بہنا قبول فرماوے۔ نبی کریم علیہ السلام دی عظمت آپ دی شان کسے قسم دا کوئی شک نہیں، جیویں ہون نہیں ہے تے نہیں ہون وچ کوئی شک نہیں، ایویں آمنہ دے لال دی شان ہون وچ کوئی شک نہیں۔ کوئی بندہ اگر ہی روئے زمین تے نبی پاک دی شان نبی پاک دی عظمت بیان کر رہے اُندا اپنا فائدہ ہے، جے وہ نبی پاک دی تنقیز کرے سی، توہین کرے سی، گستاخی کرے سی، شان اچ کمی آنن دی کوشش کرے سی، اسادہ عقیدہ ہے ان دی اپنی کمزوری ہے، ان دا اپنا نقصان ہے، نبی پاک دی شان اچ والوی کسے قسم دی کمی نہیں آسی۔ ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے، تساں علماء کرام کے سنی ودے ہو سے، اور میرے تو پہلے تفصیلی بیانات جو کہ نبی پاک دی ذات گرامی دے حوالے نال تساں تفصیلی سماعت فرما چکے ہو۔ میں ایک بات رسول کریم علیہ السلام دے حوالے نال کرنا چاہتا جو انتہائی اہم ہے، تساں احباب نے غور کرنے تاکہ تورا سارا سفر آمن بہن اہتمام انتظام اللہ سجایا بھی کرے تے اللہ قبول کر کے ذریعہ نجات بھی بڑھائے۔ بے شمار صفتیں نبی پاک دیاں، اینچہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک نمایاں صفت عطا کی تھی۔ آدم علیہ السلام دی صفت ہے کہ وہ صفی اللہ ہن، اللہ دے چونے ہوئے بندے۔ نوح علیہ السلام دی صفت ہے کہ وہ نجی اللہ ہن، اللہ تعالیٰ دی طرفوں نجات گھننا والے۔ رب انی مغلوب فانتصر دعا کی تھی نے اللہ نے نجات دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دی صفت ہے وہ خلیل اللہ ہن، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ دی خاطر لٹائے حضرت ابراہیم نے، انہاں دی صفت ہے ذبیح اللہ، اللہ دے نام تے ذبح ہوون والا ہوئے نہ فلما اسلم وتلہ للجبین اجن لٹایا ہی آنے وفدیناہ بذبح عظیم، بس لٹامن ہی اللہ کو پسند آگئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی صفت ہے نمایاں صفت، ابری ہوئی صفت، واضح صفت کہ وہ کلیم اللہ بن کے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی صفت ہے کہ وہ روح اللہ بن کے ہے۔ جیڑے ساتھی باہر بیٹھے ہو نا، میری مؤدبانہ گزارش ہے اندر تشریف لینا، کافی جگہ ہے اندر، ایمیں شوق ہے باہر باہر دا تو تواری مردی۔ خطیب دے سامنے بہت تساں خطیب کو دیکھو، خطیب تو آپ کو دیکھے، اکثر باتاں اشاریاں نال سمجھن جن، محض سنن نال نہیں سمجھن۔ میں والو گزارش کرے ساں اگر کوئی ساتھی ناراض تھا بیٹھن زد کی تھی بیٹھن تا زد چنگا نہیں ہوندہ، کوئی مہمان صدے تا مہمان دو ٹور بنی دے اندر تشریف دینا، قریب قریب تھی ہو اندر علیہ ساتھ، قریب قریب تھی ہو سارے ساتھی اندر تشریف دینا ہو، اسائیں تا اندر بیٹھے ہیں تو ساں باہر بیٹھے ہو، مناسب نہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، کوئی ساتھی باہر نہ ہوئے، جگہ مکمل تھی ونجے اندر دا حال وال تو ساں باہر بائے سکتے ہو، جگہ توارے واسطے بنی ہوئی ہے، قریب قریب تھی ہو۔ ہر نبی دی ایک اپنی صفت ہے، دیکھ سو میری طرف، میں جڑا مسئلہ سمجھاون چاہنا وہ سمجھن نال ہی سمجھ آؤ سی، میری طرف دیکھن نال ہی سمجھ آ سی، ایویں نہیں سمجھ آندا۔
ہر نبی دی ایک اپنی صفت ہے جیڑیاں جیڑیاں صفتاں اللہ نے اسارے نبی پاک نو پہلے نبیوں کو عطا کی چاہاں یعنی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جیڑیاں جیڑیاں صفتاں. لیکن ایک بھی بات بھی ہے جیڑی صفت آدم علیہ السلام کو لوائی وہ نوح علیہ السلام کو کوئی نہ آئی. جیڑی صفت نوح علیہ السلام کو لوائی وہ حضرت آدم کے کہنا آئی. جیڑی حضرت آدم تے نوح کے آئی وہ حضرت ابراہیم کے کہنا آئی. اللہ نے تواکوں میکوں او پیرو مرشد عطا کیتے ہادی کائنات رہبر انسانیت ساری کائنات تے پیشوا تے مقتدا جو بن کے این جندہ اسا کلمہ پڑھیا ہویا ہے جنہ کو اللہ نے بڑی شان دیتی ہے، بڑی دھاج دیتی ہے، بڑی عظمت دیتی ہے، بڑی پگ پوائی ہے، اللہ نے بڑی دستار دیتی ہے. سارے نبییں رسولیں پیغمبریں آلیاں صفتاں خوبیاں اللہ نے انہاں دیاں کچھاں کر کے کلہ محمد الرسول اللہ کو عطا فرما. کیسے سمجھ آئیے وجہ صفتہ ہیں. جامع ترمذی دی ایک روایت ہے صحابہ دا انہیں کٹھ لگا پہ نبی سے بیٹھن تے صحابہ آپس سے تبصرہ بیٹھے کرا. ایک صحابی آکھن لگے یار بڑی عجیب بات ہے آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنائے، نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجی اللہ بنائے. ایک بے صحابیہ کہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنائے. بڑے بڑے تعجب دیاں بات ہیں. صحابہ دے پیچھو کھڑ کے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام صحابہ دا تبصرہ انہاں دیاں یہ باتاں سن دے بیٹھے. نبی علیہ السلام نے جلے انہوں نے باتاں سن گی جن آپ نے سلام کیتے. سلام دے بعد آپ نے فرمائے صحابہ بڑی گفتگو کرنے بیٹھے آوے، بڑے تعجب بیٹھے کرنے آوے، بڑے حیرانگاہ بیٹھے کرنے آوے. جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اے لقب دیتے فلاں کوئے فلاں کوئے فلاں کوئے اے ڈسو کیا اے تعجب دی بات نہیں، کیا اے حیرانگی دی بات نہیں کہ اللہ وَأَنَا حبیب اللہ توادے پیغمبر کو یعنی میں کو اللہ نے حبیب اللہ دا لقب عطا فرما. یعنی بڑیاں صفت ہیں، کوئی شک نہیں نبی پاک دی شان ہے. اگر میں جملہ علاوہ بات میری پوری ہے تو آپ کو سمجھ آوے نہ آوے کہ آسمان دے تلے زمین دے ہوتے پوری کائنات ہے. رب دی خدائی دے بعد اگر درجہ ہے تے محمد پاک دی مصطفی دا درجہ. نبی پاک کے وعدہ جہاں تک آیا ہی کوئی نہیں، آیا ہی کوئی نہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ سے ہی پیدا کیتے اور اپنے ہتھے نال پیدا کیتے منے دے ہوگا. فرشتے بھی شامل خلقتہو بیدیہ آپ ابے آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنائے. اللہ دی ہاتھ نال بنی ہوئی چیز بھی میرے نبی پاک دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکی. دسو کوئی بھی ہجرہ مقابلہ کرے. ہاتھ نال بنی ہوئی چیز بھی سارے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکی. اللہ نے بڑا عزت دیتی ہے، بڑا مقام دیتے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک دیاں بڑیاں صفتاں بڑھائیں لیکن جڑی صفت میں دسنا چاہنا اللہ کریم فرمائے دے بڑے بڑے نبی بھیجیں، بڑے بڑے پیغمبر بھیجیں، بڑے بڑے رسول بھیجیں. اللہ فرمائے دے اے نبی جندہ تُساں کلمہ پڑھیا ہویا ہے آمنہ دا لال ہے عبداللہ دا بیٹا ہے. میں اللہ کریم نے ایک مکہ دی سرزمین تے پیدا فرمائے. ربیع الاول دے مہینے جو میں اللہ کریم نے کو پیدا فرمائے. انہاں کو میں اللہ کریم نے حسن و جمال بھی کمال عطا فرمائے. اخلاق جی کسی قسم دی کمی نمی عطا کی تھی. کیڑی خوبی ہے جڑی میں اپنے پیغمبر محمد کریم دی ذات کردار جنہ ملائی ہوئے. جے کو دنیا خوبی آدھی ہوئے تے میرے نبی پاک دی زندگی دا حصہ نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کائنات والے میں آمنہ دے لال کوئی ساریاں خوبیاں کیوں لچے میاں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اے جڑا حسن تے جمال کیوں عطا فرمائے میاں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اے جڑا وڈا درجہ تے رتبہ کیوں عطا کیتے میں ساری دنیا دی انسانیت جھکی کر چھوڑی ہے میں آمنہ دے لال دا مقام اچھا کر چھوڑی میاں سارے دی دستار دا ترہ چھوٹا تے لنڈا کر چھوڑی میں اپنے پیغمبر تے آمنہ دے لال دی دستار دا جھنڈا میں اللہ نے بلند کر چھوڑی
میں اللہ کے بھی پوچھو کہ میں سارا معاملہ کیتا کیوں ہے یا اللہ کیوں کیتا ہی اللہ کریم فرمے دے اگر تساں چاہندے ہو میں اللہ تو کو عزت دیواں اگر تساں چاہندے ہو میں اللہ تو کو رحمت دیواں اگر تساں چاہندے ہو میں اللہ تو کو برکت دیواں ساری صفتاں تے خوبیاں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائے میں اللہ نے اپنے نبی کو زمین تے بھیجے اپنا نمائندہ بڑھا کے اے نبی جتنا بھی بولی بولیں دے میں اللہ کریم دی بولی بولیں دے اپنی مرضی نال میرے نبی نے کریں قدم بھی نہیں چاہتا میرے نبی نے اپنی مرضی نال کریں زبان کو حرکت نہیں دیتی ہونا آ گئے توڑے درمیان تسا کلمے دا اقرار کر چکے ہو میرے نبی دی نبوت ایمان آن چکے ہو میں اللہ کریم توڑا ایمان تامنے سان جدا تسا ہر جھگڑے تا جھیڑے جا فیصلہ میرے محمد پاک دا منے سان کلمہ بندہ پڑھے شان منے دستار دا ذکر کرے قدوں شریف پسند کرن دیان امامہ شریف پہن دیان نالین مبارک فلان قسم دے پہن دیان آپ دا سینہ ایاں آپ دی کانڈی آئی ما زاغ البصر دیاں آپ دیاں اکھاہن واللیل دیاں آپ دیاں ظلفاہن والزہادہ آپ دا چہرہ قد نرا تقلب وجہ کا آپ دی پیشانی آئی آپ دے قدم آپ دے ہاتھ یار کوئی شک نہیں دے قوم کو پتہ ہے سارے نبی ورگا کائنات ہے کوئی نہیں روڈ تے کھاڑے رکشے چلاون والے کو روک کے پوچھو سارے نبی دی شان کیا ہے اکسی اللہ دے بعد درجہ ہے تا نبی دا ریڑھے چلاون والے کو پوچھو او بھی اکسی سارے نبی دے نال دا سونا کوئی نہیں عقل دا کوئی پاگل ہے اکھاں دا کوئی اندھا ہے کناں دا کوئی ڈورا ہے زبان دا کوئی گونگا ہے وڈا ہے کوئی چھوٹا ہے کالا ہے غورا ہے امیر ہے غریب ہے جگ جہان کو پتہ ہے آمنہ دے لال دے نال دا کوئی نہیں لیکن پتہ نہیں تھا اے نہیں کہ میرا نبی مکے جا آئے کیوں ہے اللہ نے اجلا حسن عطایا کیوں ہے اللہ نے اجلا کمال بنایا کیوں ہے اللہ نے اجلا اخلاق نصیب کیوں فرمائے اللہ نے اجلے درجے رتبے دستاراں کیوں نصیب کی جن اللہ فرمائے دے کیونکہ میرے نبی دے آمن کے پہلے تو آدھے ویچ فیصلے کرنا لا کوئی کہنا ہا تو آدھے کوئی کہنا ہا جڑا تو آکو کٹھا کر رہے ہا کوئی کہنا ہا جندے ہوتے تُساں اعتماد کرو ہا کوئی کہنا ہا جگو تُساں لمبردار بناؤ ہا کوئی کہنا ہا جندی تُساں بات تے یقین کرو ہا میں آمنہ دا لال عظمت تے عزت اللہ بنا کے تو آدھو بھیج دیتے بھی تُساں کلمہ پڑھئے اور تو آکو تامنے ساں تو آدھا ایمان تو آکو تان نصیب کرے ساں جنت تان دے سائیں وے رحمت تان دے سائیں وے برکت تان دے سائیں وے جنہ تُساں ہر معاملے چے فیصلہ منو تا میں محمد الرسول اللہ فیصلہ کہنا مننے یہ صفت ہے جو نبی سے چیف جسٹس بن کے ہے کیا بن کے انبار جیڑا جج دا فیصلہ نہ مننے عدالت ہے جوندہ نال کیا حشر تھی دے پتہ ہی تے بندہ ہوئے جج تے جج دا فیصلہ نہ منی جے تے بندہ بناوے یوں کو جج حکومت پاکستان جے کو جج بنا کے عدالت ہے بلاوے ہوں دا فیصلہ مننا چاہیے یا نہیں جے نہ منے سو دے حشر تھی کیا خیال ہے تے اللہ فرمائے دے میں اپنے نبی کو پوری کائنات دا جج بنا کے مبعوث فرمائے کیا خیال ہے منے دے ہوئے گال وہ منے دے ہو جی میں میرے نبی دے نال دا سونا کوئی نہیں یہ دیکھو جی میں میرے نبی پاک دے اخلاق دے نال دا کہیں دا اخلاق نہیں جی میں میرے نبی پاک دے نال دی عظمت کہیں دی عظمت نہیں اللہ کریم فرمائے دے میرے نبی دے نال دا کائنات ہے کوئی جج نہیں کوئی چیف جسٹس نہیں پاکستان یا کہیں ملک دا کوئی چیف جسٹس ہوئے ہوں دی بڑی حیثیت ہے اللہ فرمائے دے بندے چیف جسٹس نہیں بنایا میرے پیغمبر کو صحابہ نے جج نہیں بنایا میرے پیغمبر کو فرشتے جج نہیں بنایا میں اللہ آپ اعلان پیا کریں دائیں وے فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک
فیما شجر بینہم اللہ کریم نے فرمائے کدائیں تورا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تورے زمینے دا رولائے تاوی فیصلہ میرے محمد الرسول اللہ دا منو اگر تاری اولاد نال جھگڑے تاوی فیصلہ میرے محمد الرسول اللہ دا منو اگر تاری نماز تے وضو دا معاملہ ہے تاوی فیصلہ میرے محمد الرسول اللہ دا منو اگر تاری اندر کسی قسم دا کوئی اختلاف ہے میں اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو کائنات دا جج بڑھا کے پیا بھیجنا تھوڑا ایمان تا قبول ہے جدہ میرے نبی کو جج مننے سو سادہ نبی کیا بن گیا یہ ایک گال یاد کر کے کیا بن گیا کوئی پوچھے جو کیا سن کے آیا ہو نبی سادہ کیا بن گیا تو جج دی منی دیئے یا نہیں منی بولو منی دیئے نہیں اللہ فرمے نے جڑا فیصلہ میرا نبی کر دے وقت دیر بولو دیر تو تورے ایمان دائی کوئی اعتبار نہیں میرے نبی پاک نے ایک بیٹا بنایا جندہ نائی زید پتر بنایا نے زید بن محمد لوگ زید بن محمد صدینے نبی دا پتر کہیں دے پتر کو پالن کہیں دی بالڑی کو پالن ثواب ہے کوئی حرج نہیں پالیا کرو لیکن وہ پکی تواری اولاد نہیں بنویں دی شناستی کارڈ تے کاغذیں ویچ اپنی ولدیت نہ لکھائی کرو گناہ ہے ناجائز ہے حرام ہے اگر کوئی بندہ اپنی بھین دا پتر پلیندہ پائے بھین دا سکی بھین دا پتر پلیندہ پائے بھنیجے کو جنہوں دی یونین کونسلج ولدیت لکھویں دے اپنی لکھویں دے یہ اپنا تا بھین دا رشتہ کیڑا شو کرنا یہ اپنا تے اپنی ہمشیرہ دا رشتہ کیڑا شو پیا کرنا ان دی ولدیت ہوا رہنڈے ہو جڑی ہے اکثر لوگ بال پال کے انہیں دی ولدیت اپنی نبی پاک نے بیٹا پالیے جندہ نا ہے زید کیا نا ہے زید بن حارثہ پالیے نے پرورش کی تینے ہوندی خدمت کی تینے حضرت اممہ خدیجہ نے گفٹ کی تھا حضرت زید وڈا تھی گئے غلام دی حیثیت رکھتا ہی فیصلہ کہنا مننے بولو کہنا مننے یہ ایک مسئلہ پکا نبی پاک نے ارادہ کیتے آپ نے فرمائے زید دی شادی کریجے کیونکہ نبی پاک دا فیصلہ ہے ترائے کمیں جے جلدی کیتی کرو اللہ دے نبی کیڑے کمیں جے نبی دا فیصلہ ہی فیصلے دسنا چاہنا تے کو نبی پاک دے نبی پاک نے فرمائے جدنا نماز دا وقت ہوئے نماز جلدی ادا کیتی کرو کام دا ٹائم ہے کام چھوڑ دے ہو کاک آیا کھڑے کاک چھوڑ دے ہو نیندر پیو تھے نیندر اپنی ختم کر دے ہو سفر جاؤ تے اپنا سفر روک دے ہو جڑے ویلے نماز دا ٹائم تھی وے نماز جلدی ادا کیتی کرو حضرت ہمیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمے جن آمنہ دے لال سارے کٹھے بیٹھے ہونے آن اچانک میں آسان دی آواز آویا نبی سے اٹھی کے ایمیں لگے وینے آن جیمیں اکی جیسا کو سنیان دے بھی نہیں جڑے ویلے نماز دا ٹائم ہوئے دکاندارو دکانہ بند کر دیچا کرو جڑے ویلے نماز دا ٹائم ہوئے جٹو کسانو اپنے کامکار بند کر دیتے کرو برکت بھی پوسے وے عزت بھی اوسے وے رحمت بھی اللہ نازل کرے سے وے میرے نبی پاک دا فیصلہ ہے جڑے ویلے نماز دا وقت ہوئے نماز جلدی ادا کی تھی کرو اگلی بات نبی پاک نے فرمائے دنیا کائنات والے ہو جڑے ویلے بیٹی یا بیٹا دھی یا پتر جوانی کو پہنچن بالغ تھی ونجن اے اولاد دی ماں دی ذمہ داری ہے اولاد دے باپ کو آگاہ کرے کہ توڑی بالڑی بالغ ہو گئی ہے توڑا بیٹا بالغ ہو گئے جڑے ویلے اولاد بالغ ہوئے نبی پاک نے فرمائے شادی جلدی کر چھوڑی کرو معاشرہ گندگی کے بچوے سے وے پتر دھی جڑے ویلے بالغ تھی میں انہاں دا نکاح جلدی کر چھوڑیا کرو معاشرہ پلیتی تے بے حیائی تے فاشی کے بچوے سے وے تے تریجی بات فرمایا بندہ مر منجے ہوں دے کفن دفن دا انتظام جلدی کیتا کرو اللہ دے پاک پیغمبر نے رٹھے زید بالغے زید جوان ہے نبی پاک نے ارادہ فرمایا میں زید دی شادی کران ہاں زید ارادہ ہے میں تیری شادی کران جی اللہ دے نبی جی میں توڑی دل لاکھے توڑا فیصلہ منظور ہے جج بن کے آئے ہو چیف جسٹس بن کے آئے ہو توڑے فیصلے مننے بغیر ایمان مکمل نہیں راندہ جڑا توڑا فیصلہ نہ مننے او اللہ دے بندے دی لسٹ جی شامل
نہیں ہو سکتا جڑا تہاڈا فیصلہ نہ منے اللہ برکت رحمت نازل نہیں کر سکتا اللہ دے نبی میں تہاڈا غلام ہاں میں تہاڈا نوکر ہاں میں تہاڈا کلمہ پڑھے میں تے جیندا کلمہ پڑھیندا ہوندے اوندا فیصلہ منیندا ہوندے جیندا کلمہ پڑھیندے اوندا آکھن منیندا رہندے جیندا کلمہ پڑھیندے اوندے پیچھے لگیندا رہندے جیندا کلمہ پڑھیندے اوندے غلامی کریندی رہندی ہے جیندا کلمہ پڑھیندے اوندے اتباع کریندی ہوندی ہے اللہ دے نبی جویں تہاڈا حکم ہوے میں کرن تے تیار ہاں حضرت نبی کریم نے فرمایا زید میرا ارادہ ہے میں اپنی پھوپھی دی بیٹی حضرت زینب جڑی میری پھوپھی ذات بہن ہے میری ملیر لگدی ہے بوا دی بیٹی ہے اوندے نال تیرا نکاح کراں اللہ دے نبی میں غلام ہاں تواڈے خاندان دی عظمت کتھاں تے میں غلام ہاں تواڈے خاندان دے نال میرا رشتہ تھی وے تے میں کو گال سمجھ نہیں پیندی آپ نے فرمایا زید میں محمد الرسول اللہ میں اللہ والو جج بن کے آیا ہوں میں جڑا فیصلہ کرا مننا پوسی جی اللہ دے نبی میں حاضر ہوں آپ نے حضرت زینب کو صدائے جی میری پھوپھو دی بیٹی میرا ارادہ ہے تیرا زید نال نکاح کر دیویجے میرا ارادہ ہے تیری زید نال شادی کر دیویجے اللہ دے نبی کیویں تھی سکتے جوڑ تو نہیں بڑھدا زید غلام ہے میں قریش خاندان دی عورت ہوں اللہ دے نبی کیویں پہ کریں دے ہو نبی پاک نے فرمایا زینب میں محمد دا فیصلہ ہے ایمیں کرنا پوسی اللہ دے نبی کی جا فیصلہ کیتے ہوئے حضرت زینب میرے نبی دی سکی ملیر ہے بوا دی بیٹی ہے ایمیں تھوڑا جیا سر نسی ہلایا آدھی بیٹی ہے مناسب تک ہے نہیں کیویں بیٹھے آدھے ہو تا کیا پہ کریں دے ہو یو حضرت زینب دا سر ہلاونا حضرت زینب دا جواب دیر کرنا حضرت زینب دا چیمہ گویاں تے اگو اپنا تبصرہ کرنا میرے اللہ کریم کو پسند نہیں آیا اللہ کریم نے فرمایا جبریل ونج دسا کیا محمد دے فیصلے دی قدر میرے نبی دے فیصلے دی شان حضرت زینب کو دسا کیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر زینب کو آخر ہو اگر تو میرے محمد الرسول اللہ دے فیصلے کو نہیں پہ منے دی اساں عرشہ تے تین زینب دے ایمان کو نہیں سے منے کہیں دا فیصلہ منے کلمہ رسول پاک دا فیصلہ مسیح تلے میجی دا کلمہ رسول کلمہ دا کیا مانا ہے کلمہ پڑھن دا مطلب ہے اپنے گل تساں ہار چاپاتے نبی دی اطاعت دا کلمہ پڑھن دا مطلب ہے اپنے واگاں تے باغ ڈوراں حوالے چاکی چن تساں نبی دے ہاتھ دے کلمہ پڑھن دا مطلب ہے ہون تساں اکھاں بند کر دے چن اپنے کنے کو بند کر دیتے ہون اکھاں بند کر کے پورے وجود کو فرما بردار بنا کے جیویں جیویں ہاتھ دی انگلی نبی پکڑیں دا ونجے کریں دے ونجو اللہ فرمے دے جڑا مکہ مدینے علی سرکار دا نہیں او میں رب دا نہیں جڑا میرے نبی کو جج نہیں منیں دا اون دا لا الہ الا اللہ قبول بھی نہیں کریں دا جڑا میرے نبی دے مٹھے بولاں دا حیا نہیں کریں دا میں اللہ اون دی توحید بھی نہیں منیں دا جڑا میرے نبی پاک کو آخری جج نہیں منیں دا کلمہ میرے نبی دا پڑھی ودے تے منیں دا ودے اپنے چودھریاں دی کلمہ میرے نبی دا پڑھی ودے تے منیں دا ودے اپنے لمبرداریں دی کلمہ میرے نبی دا پڑھی ودے تے منے دا ودے اپنے میجی تے مولوی تے امام دی احبار تے رہبان دی اللہ فرمے دے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا اوے میرے نبی دا قدو شریف بیان کرنا لے ہو میرے نبی دیاں زلفاں بیان کرنا لے ہو میرے نبی دے امامے تے دستار دی عظمت بیان کرنا لے ہو میرے نبی دا اٹھنا تے بہنا بیان کرنا لے ہو اکھاں بند کر کے منو دلو ڈھٹھو وچو جیویں جیویں میرا نبی فیصلہ کریں دا ونجے تساں منیں دے ونجو میں اللہ تواڈا تے تساں میں اللہ نبی کیا بن گیا ہے جج اے لفظ تساں پکاونے کیا بن گیا ہے تے منی دی جج دی ہے یا وکیل دی بولو منی دی جج دی ہے یا منشی دی تا اساں جنہاں دی منی ودے نبی دے مقابلے تے منشی دی حیثیت ہی نہیں رکھ دے
چلو منشی دی حیثیت رکھنا والی منو آئی نے دی ایتا گیٹ کیپر دی حیثیت نہیں رکھ دے اللہ دے نبی کیا بن کے ہیں بولو یار آیت پاک آئیے تے اممہ زینب فوراً آکھن لگی اللہ دے نبی جو تورا فیصلہ ہے میں کو منظور ہے جو تورا فیصلہ ہے نکاحت ہے گال پوری سمجھا چھوڑا وقت متا آپ کو سمجھ نہیں آئی نکاح تھی گئے شادی ہو گئی ہے لیکن بنا نہیں بن سکیا اتفاق نہیں آ سکیا زید آگئے اللہ دے نبی میری تا نہیں چس بنی زینب نال اتفاق نہیں رہا ہن میں طلاق دے من چاہنا میں اتھا جڑا طلاق دا نا گنے برادریاں ختم رشتہ داری ختم تو سادہ نہیں ایسا تیلے نہیں سے نبی پاک خاموش ہو گئے اللہ دے نبی طلاق رہے آپ نے فرمایا اللہ کے ڈر طلاق نہ دے طلاق اللہ کریم نے فرمایا میرا نبی جو کچھ میں چاہتا جڑا قانون میں بنائے تے ول تو کیوں آدھیں زید کو اللہ کے ڈر تے طلاق نہ دے کرن دے زید جی میں کرن دے اساں اپنے فیصلے کرنا لے ہیں حضرت زید نے طلاق لیتی عدت پوری تھئیے ارے دیکھیں زید نے طلاق لیتی عدت پوری تھئیے حضرت زینب نال نبی کریم ایک دیواری میں بیٹھے ہوئے انتے جبریل آگئے آ کر کے آدھے اللہ دے پیغمبر اجاب قبول تے خطبے تے شرطیں دی لوڑی کہنی زینب کو اپنے حجرے جگہ نو زوجنا کہا تو آدھا تے زینب دا نکاح عرشان تے رب نے بڑھا چھوڑے کہیں پڑھائے نکاح تھی گیا کہ نہ تھیا رسم بڑی ودی ہوں دی آئی جیڑا بندہ کہیں کو پتر بناوے ہاں ان دی گھر علی کو نو سمجھ دا ہاں تے او جیداد دائی وارث ہوں دا رب نے او رسم تروڑنی آئی زینب دا زید نال نکاح کرا کے وط آنت بن کرا کے وط طلاقیں تک معاملہ پچا کے زینب جو نبی پاک دی سمجھو بہو بن گئی او پتر جو منے ہویا او بہو نال نبی دا نکاح کرا کے رب نے رسم تروڑ کے کائنات آجے بڑا سائے فیصلے رسم و رواج دے نہیں منی دے فیصلے محمد الرسول اللہ دے نبی سے کیا بن کے مارکا کچھ سمجھ نہیں پائی کو ڈھیر مشکل گالتا نہیں چھیڑ بیٹھا نبی سے کیا بن کے منے سو فیصلے نبی پاک دا جڑا فیصلہ نہ منے ہوں دا ایمان مکمل بولو یار نبی دا جڑا فیصلہ نہ منے ہوں دا ایمان مکمل نہیں ارڑے کھندرہ میرے نبی پاک دا ایک صحابی ہے جہندہ نائے حضرت زبیر حضرت یاد کرنا تو اڈی ذمہ داری ہے صرف چسکے نہیں ہونے چاہیے حضرت زبیر دا کہیں بندے نال پانی دے موضوع تے جھگڑا تھی پہ کیا تھی پہ جھگڑا تھی پہ پانی دے موضوع تے صحیح البخاری ہے اے فیصلہ نبی کریم علیہ السلام کے آگئے وہ آدھا ہی پہلے میرا وارا ہے میں پانی پی لینا زمین دی وکڑی کو حضرت زبیر دیان میں پی لینا ہی میں جھگڑا تھی گئے جھیڑا تھی گئے نبی پاک نے فیصلہ حضرت زبیر دے حقیج کی تے پرلا بندہ آکھن لگے زبیر نبی دا رشتہ دار آئی نبی کریم دی پھپی دا بیٹا آئی قریبی آئی تان نبی پاک نے زبیر دے حقیج فیصلہ کی تے ورنہ میڈا حق بند آئی نبی کریم دے فیصلے دے بعد اے تبصرہ جڑے ویلے مشہور تھے نبی دا فیصلہ آگئے فیصلے دے بعد اے تبصرہ تھے جو نبی سے توں فیصلہ کی تے کہ رشتہ دار رہا اللہ کریم کو اے تبصرہ پسند نہیں آیا اللہ فرمے دے فلا وربکا اے میرے پیغمبر میں کو تیرے رب ہومن دی قسم ہے میں کو تیرے رب ہومن دی قسم ہے لا یومنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم اپنے جھیڑیں دے ویچ جے توڑا فیصلہ منن اگر اپنے جھیڑیں دے ویچ توڑا فیصلہ نہ منن تے ایماندار بن سکتے اللہ سی قسم چاہ کے فرمائے اے ایماندار بن سکتے نبی دے دورج کوئی ایمان دا دعوے دار ہوئے نبی کو ڈٹھی بھی ودا ہوئے ولائی اگر کوئی نبی دے فیصلے تے نہ کھڑے جہاں تک پکا مومن نہ بنیا ہوئے نام نہاد لوگیں چرلیا ودا ہوئے تے اللہ فرمائے دے انہیں دا ایمان مکمل
تے 15ویں صدی دا مسلمان کلمہ رسول پاک دا پڑھ کے فیصلہ مننے کہیں بے دا اے ایماندار ہے بولو اے ایماندار ہے کئی کام میں شادی کرنی ہے پوتر دیا کہ آج گنڈھیاں مول صاحب تک دعوت میں کوئی یہ گنڈھیں تو سمجھو پورا دین عربی ہے چھے گنڈھیں تو سرے کی زبان دا لفظ چلو نکاح تے عربی ہے چھے نکاح دا سا کوئی سمجھ جندے گنڈھیں کیا بلا ہے پت گنڈھیں بدھید گئے سارے مار کا آگئے جڑا چوک گئے اور روس گئے ولا دوترا چار نہیں گزرے والا کانٹھے نے والا کانٹھے دیتے فلانے نواب دے پوتر دی شادی وے تے خمیس علی نمار مینڈھی ہو سے وے تے ہفتے علی نمار پرنا ہو سے وے یہ مینڈھی کیا بلا ہے کلمہ رسول پاک دا دعویٰ مسلمانے آلہ ہے مینڈھی کیا ہے اجاں تک وہ یہودیاں عیسائیں انگریزیں آلے قانون اجاں تک انڈیا دے جڑے کرانے آلے قانون تے ایک قرآن دے 3 سپارے کے تو واسطے اللہ سے بھیجے نا اللہ نے اجری شان تے دستار والا نبی کیوں بنا کے بھیجے اللہ نے اپنے نبی دے سر تے اجری دستار رکھی تائیں جن دی دستار وڈی ہوندی ہے نا ول اون دی گال ہی وڈی ہوندی ہے جن دی عظمت وڈی ہوئے اون دا فرمان بھی وڈا ہوندا رہندے ول اون دا آکھن بھی منیندا رہندے آکھن کہنا منی سی بولو کہنا منی سی آکھے اس میں ٹھیک ہے رشتہ دے ساں لیکن 5 تولے سونا گن جہیں دوجی شادی کی تھی تے ول 50,000 روپیہ مہینہ دے سی تے مکہ اے مسلمان نے دیا ڈیمانڈ آئی نہیں جائے نبی دا کلمہ پڑھے نبی سی حضرت فاطمہ زہرا دی شادی کرن دے ٹائم حضرت علی کے چوکی ڈیمانڈ کی تھی اساں کلمہ نبی دا پڑھی ودائیں منی رواجیں دی ودائیں میں بول شبہ کہ آمنا مننا پندے تو پتنی کینجا گالی کرنے حالاتی ہو جائیں آمنا مننا پندے لوگیں دو آمنا مننا پندے تے کہیں دی خاطر اللہ دی خاطر کہیں دو نبی کریم علیہ السلام دا فیصلہ مننے اللہ فرمے دے میرا نبی جی میں فرما دے وے جی میں آنکھ دے وے جی میں دسا دے وے جیڑا میرے نبی دا فیصلہ نہ مننے اللہ تے اللہ دے نبی دی نا فرمانی کرے اللہ فرمیندے فقد ضل ضلالا مبینا اے واضح گمرائی ہے جیوے اے بندہ گمرائی وے اللہ دے پاک پیغمبر کیڑا بندہ گمرائے اللہ فرمیندے جڑا میرے نبی دے فیصلے کو نہیں منندہ وہ کیا ہے بولو کیا ہے مننے کے نہیں مننا فیصلہ میرے نبی پاک دا فیصلہ میرے نبی سے فیصلہ فرمائے اللہ دے نبی پاک نے ایک لشکر تیار کی تے توجہ میری طرف اون لشکر دا لیڈر تے امیر بنائنے حضرت اسامہ بن زید جڑا 17-18 سال دی عمر دا نوجوان ہے اون دے لشکر دے وچ وڈیری عمر دے بزرگ بھی شامل ہیں حضرت ابو بکر تے حضرت عمر جن جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں جڑے ویلے نبی پاک نے لشکر ترتیب دے دیتے زندگی دا کوئی مسئلہ نہیں نبی پاک دا وقت آگئے آپ فوت ہو گئے میں لفظ فوت بیٹھا بولے نا آپ فوت ہو گئے نبی کریم علیہ السلام دا لشکری میں رہ گئے آپ نے نبی کریم نے لشکر روانہ کہنا کی تائی صحابہ سارے شامل ہیں نبی پاک دی وفات دے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول بنیے حضرت ابو بکر دے کولو لوگ آگئے حضرت عمر دی نالے اے امیر المومنین جیڑا فیصلہ نبی پاک کر گیا لشکر روانہ کرنے والا اللہ دے نبی پاک نے فیصلہ کی تائی اور نبی سے آپ زندہ نہیں رہے اور مہربانی کرو حکومت توارے ذمہ اے لشکر روانہ نہ کرو اور اساں یتیم تھی گئے ہیں اگر لشکر لگا گیا دنیا کائنات دے کافر مدینے دی اٹھ نالٹ وجہ دیونی ہے تے مدینہ خالی رہ ونجڑے پہلے نبی کریم دا رو بائی دب دبائی اور نبی نہیں رہے تو سن لشکر روانہ نہ کرو مدینہ خالی تھی ویسی حضرت ابو بکر آدنو میرے صحابہ اور نبی دے صحابہ اگر میں کوئی یقین بھی تھی ونجے کہ مکہ دے کافر مدینے تے حملہ کرنے وڑے اگر میں کوئی یقین بھی تھی ونجے آسمان نے ترٹ کے مدینے تے ڈھائے ونجڑے اگر میں کوئی یقین بھی تھی ونجے مدینے دی زمین تے زلزلہ ونجے تابی میں لشکر نہ رکے ساں کیونکہ فیصلہ میرے محمد ہے کیسے سمجھ جائیے فیصلہ کہنا مننے
جی میں دل لادی وے کرو لشکر نہیں روک سکتا اگلی گال اچھا نیوے منے دے جی نہیں سے منے دے ہون ابو بکر صدیق دا مقابلہ کون کرے اگو دیکھیں سارے آکھن لگے چاہے کبھی منت لاؤ یا قیادت چینج کر چھوڑو لیڈر وٹا چھوڑو اے نوجوان حضرت اسامہ کو تجربہ کہیں بے بندے دے ذمہ لاؤ کہیں بے بندے وڈے رہے ہو کوئی بزرگ حضرت ابوبکر صدیق رضی گال میرے نبی پاک کو بھی سمجھے چاہیے کہ چھوٹا ہے یا وڈا ہے نوجوان ہے یا جڑی عمر دا بھی ہے جے کو آمنہ دا لال لیڈر بنا گئے میں کو نہیں چینج کر سکدا میں نہیں کر سکدا نبی دا فیصلہ ہے حضرات اللہ دے پیغمبر دا جڑا فیصلہ ہوئے من چھوڑیا کرو کلمہ میرے نبی دا پڑھ دے او فیصلہ بھی میرے نبی دا منو شادی دا موقع ہوئے فیصلہ میرے نبی دا منیا کرو غمی دا موقع ہوئے فیصلہ میرے نبی دا منیا کرو جنازے پڑھاون دا موقع ہوئے فیصلہ میرے نبی پاک دا منیا کرو بولنے گوا کیا کرو جنازہ نبی دے فیصلے دے مطابق بنا میت کو غسل دے تے نبی دے فیصلے دے مطابق دے ہر جات پرچار کرو نبی دے فیصلے دا ہر جات ذکر کرو نبی دے فیصلے دا ہر جات چرچا بیان کرو نبی دے فیصلے دا گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر ہر کلمہ پڑھن والے دے کنے چے آواز پہنچا رہے ہو فیصلہ منیسی تے محمد رسول اللہ دا اگر جج بن کے آئے تے محمد رسول اللہ دا اللہ فرمے دے جیڑا جیڑا میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی ہر بات مننے میرے نبی کو جج جا مننے میں اللہ دا ایمان بھی قبول کرے سان تے رحمت دے برکت دے پرنالے کھول سارے جواب لے سارے نبی کیا بن کے آئے نا بولو یار منے دے راسو فیصلہ پکی گال جو نبی فرما دے منے دے راسو ارڑے کی مسجد نبوی اچ نبی سے جمعہ دا خطبہ دیندے کھڑن بندے اٹھے کھڑن آپ نے فرمایا بیعت وہ اجلسو یا صحابنا بہو نبی پاک نے فرمایا بیعت وہ ارڑے کی گرمی دی شدت ہے مکہ دی گرمی مدینہ دی گرمی عرب دی گرمی تو آپ کو پتہ ہے کتنی گرم ہے نبی پاک دا ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ باہر مسجد نبوی دے سین دے باہر ایک قدم اندر ہے ایک بار ہے کانچ نبی دا فیصلہ ہے بیعت ہی وہ یہ دیکھو اے میرے نبی دا یار ہے قد دا چھوٹا ہے اللہ دی قسم چاہ کے ادم وزنال بیٹھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے اندر اللہ قدم باہر نہیں کیتا تے باہر اللہ قدم اندر نہیں کیتا اٹھائیں بائے گئے تب بیٹھے رہ ایویں نہیں شانہ مل جا ایویں نہیں اللہ گناہ معاف کریں لا بیٹھے رہ گئے کڑک دی دھوپے گرمی دی شدت بیٹھے رہ گئے میرے نبی سے کو کہیں اطلاع دیتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر دھوپتے بیٹھے ہوئے میرے نبی سے سڑائے آپ نے فرمایا عبداللہ باہر کیوں بیٹھا ہوئے آئی اللہ دے نبی میں اندر پیام میرے کنے جو توڑے فیصلے دی آواز آئی ہے تو ساں فرمائے بیعتی وہ میں اٹھائیں بیعتیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ میں تے کو نہ ہمیں میں اندر آجیں کو ہمیں اللہ دے نبی اندر تے باہر دا تے لفظ ہی کہیں نہیں آیا تو ساں ایمیں فرما دیتے بائے بنیو میرے کنے جواز آئی ہے میں سوچے میں جو اندر اللہ قدم باہر کرنا اگر باہر اللہ اندر کرنا ہو سکتے میں عبداللہ دا ایمان زائیو ونجے اللہ فرمے دے میرے محمد الرسول اللہ کو فیصل منو میرے نبی کریم کو جج منو میرے نبی کریم دا فیصلہ منو ایمیں جویں نبی دے یار منے دے رہ گئے جویں کلمے دا حق دا کیتے وے ایمیں فیصل منن دا بھی حق بولو فیصلہ کہنا منن بولو یار تھکا جاؤ کہنا فیصلہ مننے منجس کے نہیں سی منجا ایرے دیکھیں جوانی میں سونے دیا گوٹھی پاتی کھڑے جان دے گوٹھی اکثر جڑے حاجی لوگ حاج کر کے تو نا کماوانا لے جڑے سعودی لے دبئی لے جلے ولن پیسے گوٹھی پا کے ٹوڑدن تلے ہونڈا لگا پیا ہوندے یا وقت ڈھیر ذرا کھاؤ پیو ہے تو ٹوٹی لگی پی ہوندی تے گھڑی میں وہ بھی پیلی لشکار علی تاکہ وقت پتہ لگے پوزا ہوئے نا جوان بلی والا ہے چھٹی تے تورے پاس ہی میں یہ تو شریف لوگ ہو سن میں اپنے علاقے دا حال بیٹھا رہا
پوزا ہوئے میں کئی دوست میرے حاج کو اللہ دے بندے کیوں نویاں گاجیاں کٹ ویندے ہو 6 مہینے دے بعد لے ویندے ہو 6 5 لاکھ ہی میں اپنا لاس کر کے ویندے ہو وہاں کے بول سے بات بندہ 6 مہینے جو گزارے ڈاٹھ نال گزارے پوزا شوزا دے ہے نا جوان ملی سو اے پوزیے دے چکارے چہار سے بھلائی پہ سونے دی مندری انگوٹھی جوان پاتی کھڑے فیصلہ کہنا مننا چاہیے بولو یار ہاں ٹھار پوے سارے جواب دے سو کہنا مننا چاہیے منے سو نہ فیصلہ نبی پاک نے فرمایا سونا مرد حرام انزیہا لا سٹ وے جوانا لا سٹ کو حرام ہے تو سا کیا سمجھ دے ہو صحابی لائی ہو سی کہ نہ لائی ہو سی لائی ہو سی کہ نہ لائی ہو سی ایمیں لائی ہے لا کے بھوکا سٹی ہے یہ چاندی دیئے سونے دیو بیا تیار تھے بیٹھن 3-4 بندے چاندی دی سننا تے توجہ ہے انشاءاللہ انہیں کہ بلی لائی ہے بھوکیں دے اوہ اللہ بھامے لوگ تیار ہیں توجہ ہے انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا سٹ سونے دی انگوٹھی میں لا سٹی استے نبی پاک لگے گئے صحابی سادی اگر ہو نہ کوئی سادہ بندہ نبی دے ہی صحابی دی جاتا ہے کیا کروں وہ تو پتہ ہے کیا کروں چنگی طرح دے جان دے نبی پاک لگے گئے نال ایک ساتھی کھڑائی ہوا کہ سونے ہو جی چاہ گنو جیب چپاؤ ہاتھ جنا پاؤ چلو مرد تے حرام ہے عورت واسطے تے حلال ہے زال دے کم آوے سی دھیری دے کم آوے سی بالیں دے کم آوے سی کوٹلا مغلہ والے ہو اہل حدیث دا منحج اہل حدیث دا عقیدہ اہل حدیث دی پرنے بائے بائے کے نہ کیا کر اے نبی دے گستاخ ہیں ایمیں پرنے بائے بائے کے تبصرے نہ کیتے کر ایرے دیکھ ذرا میرے نبی دے صحابی دی سوچ آکھن لگے یار کونجے لہا کے جیبج پا کے گھر نیونی ہویا آمنہ دلال ایمیں چا فرما میں نا لہا چا جیبج پا چاہتے گھر دے کم آوے سی چیڑی چیز دے بارے نبی پاک نے فرمائے لہا سٹ حکمیں چاہ کے جیبج پاواں میرا ایمان گوارا میں فیصلہ مننے اس کے نہیں سی مننے بولو فیصلہ مننے تا کہندا بولو یار فیصلہ مننے تا کہندا اڈڑ کی بات مختصر کرا فیصلہ مننے تا کہندا سارے جواب دے ہو ربیع الاول دا مہینہ سیرت دے حوالے نال پیغام ہے فیصلے کہیں دے نہ منجے کر کوئی وڈا ہے کوئی نواب ہے کوئی چودری ہے کوئی بزرگ ہے کوئی امام ہے فیصلہ آمنہ دے لال دا منی جنے جی میں میرا نبی فیصلہ کر ونجے اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا فیصلہ تیرے میرے حق دے چنگا ہو سی خراب نہ ہو سی اتنا ماں دی ممتا بھی تیرے میرے نال مخلص نہیں جتنا آمنہ دا لال تیرے میرے نال مخلص ہے اللہ دے پاک نبی جتنا تیرے میرے نال پیار کریں دن ہی واسطے میرے نبی دا فیصلہ منجا کر جوان اٹھا کھڑے میرے دیکھی جوان اٹھا کھڑے آدھے اللہ دے نبی میں شادی کرنی ہے میں کیا کرنی بولو یار نبی پاک نے فرمایا اے دیا اے میں لگا وانی تے فلان گلی ہے تے دروازہ کھڑکے سے تے جوان ایک نکلا سی اوکوں آکھیں میں شادی کرنی ہے تیرے دروازے دا میں کون سونے نبی پاک نے ڈسا او رشتہ میرے ذمہ لئی ودا تے ونج آکھا ایندہ نائے جلیبیب کیا نائے جلیبیب بعد اچ نبی پاک نے ایندہ نا ساتھ رکھائی اے جلیبیب بھجدہ ویندے دوڑدہ ویندے درکدہ ویندے دروازے کو دستک دیتی ہے اے جڑا ویندہ پہ ایندے پیریں چ جتی کہنی ایندے سر تے دستار کہنی چولا کرتا جڑا پاتی ودے ٹاکیاں لگیاں ہوئے انسی دروازہ کھڑکیندہ کھڑے تے چودری نکلائے نواب نکلائے سردار نکلائے ایمیں سر دی چوٹی تو لا کے پیریں دے ناخن تک دیتا رہ گئے وہاں کہ ہو سکتے میں کو منگانا لا سمجھے میں منگانا لا نہیں میاں میرا تعارف ہے انا رسول اللہ میں اللہ دے نبی دا غلامہ اچھی آنکھو اچھی آنکھو میں نبی دا بھیجا ہو یا قاسدہ اچھا کی میں آئے ہو ارڑے کی میں آئے ہو آکھن لگے تو سا اپنی بیٹی دا رشتہ نبی سہیں دے ذمہ لایا آئی جی لایا سے تے نبی پاک نے تواری بیٹی دے رشتے دی خاطر میں کوں بھیجے تے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر چھوڑو ہے میرے نبی دا فیصلہ ہے اوہو اچھا
اچھا ہی میں کر تو جل نبی پاک دے کولو میں اندہ پیاں آپ گال کرنا یہ دروازہ گزرے ارڑے کھنزرا اندر آئے نال بیٹی کھڑی ہے تھئی تے آکھن لگے بیٹی ایک بندہ آئی جڑا تیرے رشتے دی گال کریں دائی شکل دیکھن دی کہنا آسی بندائی میں غریب جیاں نظر دائی تے آدائی رشتہ میں گڑے ہو ابا جی تُساں کیا جواب دیتے دھیے میں کیا جواب دے وہاں وڈے وڈے سونے چے دادیاں لے رشتے ٹھکرائی بیٹھے آسے ایندے تا پیریں چے جھتی کہنا آئی اے رشتہ کی میں منوا اچھا تُساں جواب چلیتے جیا بیٹی ہے پتائی بھی او رشتہ بھیجا کہیں آئی جی جی بابا جی کہیں بھیجا آئی فرمایا بیٹی اللہ دے پاک پیغمبر نے سارے بوہے تے او بندہ بھیجا آئی نبی پاک نے رشتہ بھیجے جو ونجو تے ون کے گال کرو اچھا بابا جی نبی پاک نے بھیجے وقت تُساں جواب چلیتے جیا بیٹی ہے میں جواب چلیتے ابا جی کیوں جواب دیتے وے نبی دا تے کلمہ پڑھی ودے ہو نبی کریم دا کلمہ پڑھ کے وقت نبی کو جواب نہیں دیوینا ہوندہ اکل مننے نہ مننے نبی دے فیصلے تے جواب نہیں دیوینا ہوندہ برادریاں مننے نہ مننے نبی دے فیصلے تے اکل دے گھوڑے نہیں درکینے ہوندے اکل تے دماغ شریف مننے یا نہ مننے ابا اممہ منن یا نہ منن میں جیتے مولوی منن یا نہ منن لیکن اللہ دے نبی دا فیصلہ مننا بندے ابا جی جواب نہ لے ہوا میں کو رشتہ منظور ہے میں رشتہ کرنتے تیارا اے میری بیٹیوں تے شکل دا کالا ہے ابا جی میں کو یقین ہے وہ شکل دا کالا ہے لیکن سارے در تے بھیجن والا کالی کملی والا ہے اے ابا جی اندے حسن جمان دے میں کو یقین ہے لیکن جائے سارے در دا تعارف کروائے ہوتے چوڑویں دا چاند دے آمنہ دے لال دا یا تا کلمہ نہ پڑھوا کلمہ پڑھے وے تا فیصلہ نبی دا مننا پوسی اکل مننے نہ مننے رشتہ منظور ہے دماغ مننے نہ مننے رشتہ منظور ہے ابا دے اکھا وچوں آنسو آگئے ایوے چادر کندے تے سٹی ہے میرے نبی کریم دی عدالت دے اندر ٹر پے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے آگئے روندہ ہویا اللہ دے نبی میرے کے غلطی تھی گئی ہے میں جواب دے منندہ پیامی میری بیٹی ہے کہ میں کو رشتہ منظور ہے شکل دا کالائی غریب جیاں بندائی لیکن بات بھی میری بیٹی ہے کہ رشتہ منظور ہے سڑو بھیجن اللہ نبی ہے اسا یا تا کلمہ نہ